بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز غوثیہ جو ہے وہ کہاں سے ثابت ہے، برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ اس میں نماز تو دیکھیں کوئی بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، طریقہ کار یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجت کا بیان فرمایا تو اس بنیاد پر یہ نماز غوثیہ کہلاتی ہے، جیسے صلاۃ الوالدین ہوتی ہے، صلاۃ الحاجت ہوتی ہے۔ حالانکہ نماز جتنی بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس انداز میں پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد اس طرح بغداد کی طرف چلنا ہے اور دعا کرنی ہے، تو اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے بڑے ائمہ کے حوالے سے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ آپ کے 8ویں جلد کے اندر 2 رسالے ہیں، 7ویں یا 8ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ کی 2 رسالے ہیں مفصل، کہ جس میں اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور دلائل بھی دی ہیں کہ کن کن علماء نے اس نماز کو نقل کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ یہی سوال ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ بولا تم لوگ 11ویں شریف بناتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولا کہ انہوں نے کوئی نماز غوثیہ کوئی نکالی ہے، بولا دین میں اضافہ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کا معلومات نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں۔ تو میں ابھی لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا شاید مجھے کوئی جواب مل جائے اس کا۔ اللہ اکبر، ہم نے دین میں اضافہ کیا ہے جب یہ قرآن اعلان کر چکا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو جو اسلام قرآن نے ہم کو دیا، جو اللہ کے رسول نے ہم کو اسلام دیا، ہم اسی کے ماننے والے، ایک بال برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے اس سے۔ تو نماز غوثیہ کسی نے بھی نہیں نکالی، وہ بزرگوں سے ایک نماز چلی جاتی ہے، وہ نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، ایک نفل ہے۔ جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اشراق چاش وغیرہ پڑھتے ہیں، تو نفلیں ہیں نا، تو یہ بزرگوں سے ایک نفل چلے ہیں، اس کا نام نماز غوثیہ ہے، اسرار نماز غوثیہ۔ تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور بہتر یہ کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے۔ سلام کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، مثلا حمد و ثنا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، اور 11 بار یہ کہے یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ ترجمہ: اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے میری حاجت پوری ہونے میں، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے۔ پھر عراق کی جانب، عراق کے ڈائریکشن میں جس میں بغداد شریف ہے، عراق کی جانب 11 قدم چلے، اور ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یعنی اے جنوں انس، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، اور اے دونوں طرف یعنی ماں باپ دونوں ہی کی جانب سے بزرگ، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے میری حاجت، میری ضرورت پوری ہونے میں۔ دین اسلام میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور دین تصوف میں بار شریعت میں لکھا ہوا ہے، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی، اور باپا جانی نے فضان سنت میں لکھا، اور ویڈیو میں طریقہ بتایا نماز غوثیہ کا۔ ہاں، دین اسلام میں نماز اللہ کے لیے ہے، دین تصوف میں عبد القادر جیلانی کی نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز آپ نے اللہ کے لیے ہی پڑھنی ہے، قبلہ رخ ہو کر، اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، کیونکہ بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے نا، پہلے توحید کٹھی کر لو۔ سلام پھیر کر بغداد کی طرف 11 آپ نے قدم چلنے ہیں، اور آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس۔ کون؟ عبد القادر جیلانی، جو ایک نطفے سے پیدا ہوئے تھے۔ جنوں انس کے فریاد رس میری مدد فرمائیے۔ نماز غوثیہ، اندازہ کرے، یہ ہے دین تصوف۔